قرآن کی ایک آیت بڑی بہترین آیت ہے، ہماری زندگی کو بدلنے والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اور حاکم کو رشوت دے کر کے کسی کا مال غصب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم دیکھیں گے تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زمین کہاں تک ہے، یہ زمین کا حصہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ اچھا، لیکن پھر بھی ہم زبردستی کیا کرتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں اور اس مقدمے کو لمبے وقت تک چلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حرام راستہ ہے، ایک ایسا حرام راستہ ہے کہ ناجائز طریقے سے ہم اس کے مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے گھر گھر کے اندر مقدمے چل رہے ہیں، ایک ایک بالش کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کسی کا ناجائز مال کھانے سے مراد کیا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام قرار دیا ہے۔ لوگ مقدمے چلا رہے ہیں 10-10 سال تک، 20-20 سال تک، جج کو بھی پتا چل جاتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن پھر بھی معاملے چل رہے ہیں آگے۔ کیونکہ ہر آدمی اپنے ناجائز مفاد میں پڑا ہوا ہے، ناجائز مفاد کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قاضی کا اور جج کا تو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا کہ دیکھو انکم تختصمون علیہ، تم لوگ ہمارے پاس اپنے جھگڑے فساد کو لے کر کے آتے ہو، تنازعات کو لے کر آتے ہو، اپنے اختلافات کو لے کر آتے ہو۔ وہ اختلافات کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن دو لوگ کے بیچ کا معاملہ یہ ہے، ذاتی طور پہ کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، اس کا یہاں سے لینا دینا نہیں ہے اس حدیث سے۔ جو دو لوگوں کے درمیان والے معاملے ہیں اس کا اس حدیث سے لینا دینا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب تم دو لوگ اپنے مسئلے کو لے کر کے آتے ہو تو ایک بھائی جو ہوتا ہے، یعنی دو میں سے ایک فریق جو ہوتا ہے، وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّةِ أَخِيهِ، وہ اپنے دوسرے فریق سے اپنا مقدمہ پیش کرنے میں بڑا چرم زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو رکھنے میں بہت تیز ہوتا ہے، زبان اس کی تیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَقَضَيْتُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کر دیتا ہوں، جیسا میں سنتا ہوں۔ اب جو دلیل دے رہا ہے، جو ایویڈنس دے رہا ہے، جو دلائل سے اپنی بات کو ثابت کر رہا ہے، یا گواہ کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اور میرا کام یہی ہے کہ سننے کے حساب سے فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن جو بول رہا ہے وہ ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، زبان اس کی تیز ہے، اور جس کا حق ہے، جس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کے پاس شاید دلیل نہیں ہے، شاید بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، وہ بیچارہ ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، مال کی طاقت یا جسم کی طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ مقابلہ کر سکے، اپنی بات رکھ سکے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ میں فَقَضَيْتُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ بِأَخِيهِ، لیکن اے مسلمانوں، اگر متقی پرہیزگار ہو، اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہو، اگر ضمیر زندہ ہے، اور صحیح میں صرف نمازی اور روزے دار والے مسلمان نہیں ہو، بلکہ متقی پرہیزگار ہو، دل کی گہرائی میں تقوی اگر ہے، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، اگر میں فیصلہ کر بھی دوں تمہارے حق میں، تم ناجائز طریقے سے اپنی بات رکھے، میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، ذرہ برابر بھی اس میں سے مت اٹھانا، مت چھونا۔ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، کیونکہ وہ جو اٹھا رہا ہے نا، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا اٹھا رہا ہے۔